الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 6.25 پارے اللہ ہمارے ہوئے۔ آج کی جو سورہ ہے ہماری سورۃ المائدہ، یہ آج کی ہماری منزل میں شامل ہے۔ انشاءاللہ آخر میں جا کر لفظ مائدہ پہ بھی گفتگو کریں گے قرآن کے حوالے سے۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کیا، فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تحلوا، تم بے حرمتی نہ کرو۔ کیا؟ بے حرمتی نہ، ساتھ دے میرا، تم بے حرمتی نہ بے حرمتی نہ کرو۔ اللہ کس کس چیز کی؟ فرمایا پہلی چیز شعائر اللہ، ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات کا پتہ دیتی ہے اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ ہر وہ چیز جو اللہ کی ذات کا پتہ دیتی ہے، پتہ دیتی ہے اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ دوسری وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامِ، 12 اسلامی مہینوں میں سے جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان کی بے حرمتی نہ کرو۔ کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2۔ تیسری چیز وَلَا الْهَدْيَ، اور وہ جانور جو تم نے قربانی کے لیے مختص کیے ہوئے ہیں کہ ہم نے مینا میں جا کر یہ قربانی کرنی ہے، ان جانوروں کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ اس سے بھی ایک بڑی چیز وَلَا الْقَلَائِدَ، قلائد کہتے ہیں اس وقت جانوروں کے گلے میں کوئی پٹا یا کوئی چیز نشانی کے طور پہ ڈال دیتے تھے کہ جس سے پتہ چلتا تھا کہ یہ جانور اللہ کے نام کے لیے ہے۔ فرمایا کہ تم ان چیزوں کی بے حرمتی نہ کرو، ان چیزوں کی بھی بے حرمتی نہ کرو۔ یار جب رب جانور کی بے حرمتی کرنے سے منع کر رہا ہے تو کیا رب یہ گوارا کرے گا کہ اس کے ولی کی بھی بے حرمتی کرے گا؟ جب رب یہ گوارا نہیں کر رہا کہ میرے جو حرمت والے مہینے ہیں 12 میں سے ان کی بے حرمتی نہ کرو، چونکہ ان کو حرمت والا میں نے قرار دیا ہے، تو رب کہاں سے یہ گوارا کرے گا کہ اس کے نیک بندوں کی بھی بے حرمتی کرے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالی یہ چاہتا ہے کہ یہ چیزیں تو اپنی جگہ میں بالکل صحیح ہیں، جو اللہ کے نیک انسان ہیں، اللہ کے ولی ہیں، ان کی بھی بے حرمتی نہیں ہونی چاہیے۔ اس سے آگے ہمارے دین کی سب سے بڑی آیت مبارکہ، سب سے بڑی، بابا آدم علیہ السلام سے لے کر حضور کی ذات تک جتنے بھی نبی آئے ہیں، تمام انبیاء پر جو کچھ بھی نازل ہوا ہے ان تمام کی سب سے بڑی آیت مبارکہ یہ ہے، فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، اے محبوب آج ہم نے آپ کا دین آپ پہ مکمل کر دیا۔ یہ تمغہ کسی دین کو عطا نہیں ہوا، ہر دین میں بہتری کی گنجائش رہی ہے، لیکن حضور کی ذات جب تشریف لے کے آئے اور جو دین اللہ نے حضور کو دیا ہے تو اس دین پہ فرمایا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے تمہارا دین اب کسی اور دین کی ضرورت نہیں، اب یہی چلے گا۔ جب یہودیوں کو اس آیا کا پتہ چلا نا تو انہوں نے حضرت عمر سے کہا کہ اگر یہ آیا ہم پہ نازل ہوتی تو ہم یہ دن عید کا دن مناتے۔ کون سا؟ عید کا دن، بلند آواز میں، کون سا؟ عید کا دن۔ اس کا مطلب یہ کہ ہر اہم دن کو عید کے طور پہ منانا یہ سابقہ امتوں میں بھی تھا۔ یہ واضح میں رکھیں، چلا اس کو میں نے آگے چل کر ملانا ایک اور بات سے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا کہ جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تھی وہ جمعے کا دن تھا، اور جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے، تو ہمارے لیے واقعی اس یہ آیت مبارکہ جس دن نازل ہوئی وہ عید کا دن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التي كتب اللہ لكم،
حضرت موسیٰ علیہ السلام جہاد کے لیے اپنی قوم کو لے کے نکلے، چند لوگوں کو بھیجا کہ جاؤ پتہ کر کے وہ لوگ کیسے ہیں۔ اب وہ اتنے طاقتور لوگ تھے کہ انہوں نے ایک تھیلے میں حضرت موسیٰ کے بھیجے ہوئے دونوں بندوں کو ڈال دیا، یہ ڈر گئے۔ جب یہ واپس آئے نا، آ کر کہتے ہیں کہ وَإِنَّا لَن نَدْخُلَهَا، اے موسیٰ علیہ السلام ہم تو اس شہر میں کبھی جائیں گے ہی نہیں، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ وہ وہاں سے نکل جائے۔ حالانکہ نبی کے ساتھ گئے ہوئے، حالانکہ نبی کے ساتھ نبی کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، اپنے ہی نبی کے ساتھ، اور وہاں پہ جا کر پیچھے ہٹنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو قال رجلان من الذین یخافون انعام اللہ، تو جو اللہ کے نیک بندے تھے نا، قرآن تو کہتا ہے کہ دو تھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے انسانوں کی ہر جگہ پہ کمی ہوتی ہے، اچھے انسانوں کی ہر جگہ پہ کمی ہوتی ہے۔ ہر بندے میں اچھائی بھی ہے، برائی بھی ہے۔ شیطان جب غالب آتا ہے تو برا بن جاتا ہے، جب اچھائی غالب آ جائے تو وہ انسان اچھا بن جاتا ہے۔ تو وہ جو انسان تھے نا، دو لوگ، انہوں نے کہا کہ تم لوگ اللہ کا خوف کرو، اللہ نے کتنے انعامات ان پر کیے ہیں، تو اب بھی اللہ تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ اگر تم اس میں داخل ہوتے ہو تو تم بھی غالب رہو گے، اللہ پہ بھروسہ کرو۔ اب انہوں نے آگے سے کیا کہا؟ قالوا یا موسیٰ، انہوں نے کہا اے موسیٰ انا لن ندخلها ابدا ما داموا، اے موسیٰ ہم تو ہرگز نہیں نہ جائیں گے۔ فاذهب، اگر آپ کو وہاں جانے کا اتنا شوق ہے کہ آپ وہاں پہ جانا ہی چاہتے ہیں تو پھر آپ جائیں، اور رب کا، اور آپ کا رب چلا جائے۔ یہ گستاخی کی انتہا ہے۔ فقاتلا، تم دونوں وہاں پہ لڑائی کرو ان کے ساتھ۔ انا ہاہنا قاعدون، ہم تو یہاں پہ بیٹھے انتظار کر رہے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ نے یہ بات سنی نا، اللہ سے کہتے ہیں کہ لا املک الا نفسی واخی فافرق بیننا وبین القوم الفاسقین، اللہ یہ نافرمان لوگ ہیں، مجھے اور میرے بھائی کو الگ کر دے، ان کو الگ کر دے۔ اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ اللہ کی ذات نے پھر 40 سال کے لیے ان کو سزا دی۔ میدان طیہ اس کو کہا جاتا ہے، وہ صبح سے جہاں چلتے تھے سارا دن چلتے رہتے تھے، شام کو وہی پہ نزول ہوتے رہے۔ اللہ کی ذات نے زمین کو حکم دیا کہ ان کے قدم آگے بڑھنے نہیں چاہیے۔ 40 سال وہ گھومتے رہے تھے، یہ اللہ کی طرف سے پکڑ تھی۔ جب مشکل وقت آیا تو قوم بھی الگ ہو گئی۔ جب قوم پہ مشکل وقت آیا، قوم نے نافرمانی کی حد کر دی نا، تو موسیٰ علیہ السلام بھی الگ ہو گئے۔ کہا کہ اللہ مجھے میرے بھائی کو الگ کر دے، اب میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ بات سمجھ آ گئی؟ یہ بات میں نے آگے چل کر آپ کو ایک اور بات کے ساتھ نئی بات سے رکھیے گا۔ اس سے آگے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ولی کا معنی جو ہے مددگار بھی ہے۔ تقریباً 8 معنی ولی کے قرآن پاک کو بیان ہوئے۔ ولی کا معنی دوست بھی ہے، ولی کا معنی مددگار بھی ہے، ولی کا معنی وارث بھی ہے، ولی کا معنی حمایتی بھی ہے۔ یہ سارے لفظ ولی کے معانی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ انما ولیکم اللہ ورسولہ، لوگو تمہارا ولی، تمہارا بلند آواز میں، تمہارا ولی اللہ ہے۔ کون ہے؟ اللہ۔ کون ہے؟ اللہ۔ ورسولہ، تمہارا ولی اللہ کا رسول بھی ہے۔ اب ولایت میں اللہ اور اس کا رسول آگے نہیں، آگے نا۔ اب آگے اللہ کیا کہتا ہے؟ والذین آمنوا، اور اے لوگوں تمہارا ولی، نیک بندے بھی تمہارے ولی ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس مقام پہ آ کر اپنے ساتھ اپنے نبی کو بھی شامل کیا ہے، اپنے ساتھ نیک بندوں کو بھی شامل کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر چیز جہاں پہ بندہ اللہ کے ساتھ کسی جگہ پہ مل جائے تو وہ ہر جگہ پہ شرک نہیں کرتا۔
اگر ہر جگہ شرک ہو تو اللہ تو یہاں پہ ولایت میں اپنے ساتھ رسول کو بھی ملا رہا ہے اور نیک بندوں کو بھی ملا رہا ہے۔ شرک کہاں پہ جا کے بنتا ہے؟ جب عقیدے میں شرک آ جائے، جب سوچ میں شرک آ جائے، جب انسان کا نظریہ یہ بن جائے کہ جس طرح میں رب کو مانتا ہوں ویسے ہی اس بندے کو مان رہا ہوں، تب جا کر شرک بنتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے جی؟ اس سے آگے 2 آیتیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وہ جو مائدہ کی میں نے بات کی تھی کہ مائدہ عربی میں دسترخوان کو کہتے ہیں۔ کسے؟ دسترخوان کو، دسترخوان کو کہتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے تھے انہوں نے گزارش کی کہ ہمیں آسمان سے دسترخوان چاہیے۔ کیا چاہیے؟ آسمان سے دسترخوان۔ اللہ سے عرض کر دی، اللہ نے پوری کر دی۔ اب عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے اللہ انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے مائدہ نازل کر دے۔ مائدہ سے کیا مراد ہے؟ دسترخوان۔ اللہ جس دن تو ہم پر مائدہ نازل کرے گا نا، تکون لنا عیدا، وہ دن ہمارے لیے عید کا دن ہوگا۔ کون سا دن ہوگا؟ عید کا۔ اب ذرا اپنے ایمان سے مجھے فیصلہ کر کے بتائیں، یار آسمان سے مائدہ کا نازل ہونا یہ بڑی نعمت ہے کہ آمنہ کے لال کا آنا بڑی نعمت ہے؟ کون سی بڑی نعمت ہے جی؟ آمنہ کا لال۔ اللہ کا نبی کہہ رہا ہے کہ جس دن مائدہ نازل ہوگا وہ دن ہمارے لیے، تو پھر سنی غلط تو نہیں نہ کہتے کہ جس دن حضور آئے وہ تو بدرجہ آنا عید کا دن ہے اللہ، وہ دن۔ اب اگر اس دن کو عید تم نے قرار نہیں دینا تو پھر پہلا فتویٰ عیسیٰ علیہ السلام پہ لگاؤ، کیونکہ ہم نے تو وہاں سے سیکھا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی فضل آ جائے، کوئی نعمت آ جائے اللہ کی طرف سے، تو وہ دن کون سا دن ہوتا ہے؟ عید کا دن۔ یہ عیسیٰ علیہ السلام ہمیں بتا رہے ہیں، ہم نے تو ان سے سیکھا ہے۔ اس معاملے میں ہمارے استاد تو یہ ہے۔ اب اگر کوئی بات کرنی ہے تو پھر قیامت کے دن یا جب عیسیٰ علیہ السلام آ جائیں دنیا میں، پھر ان سے سوال کیجئے گا کہ آپ نے کیسے کیا، عید کیسے قرار دیا؟ عید 2 ہوتی ہے۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیجئے گا، پھر انشاءاللہ جواب کا مزہ بھی آئے گا۔ ساڑھے تک قابو ہوتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام قابو کر لیں گے۔ جب فرشتے ساتھ ہو گئے نا تو ساڑھے تک قابو تو آتے نہیں، کیونکہ تم لوگ بھاگنے والوں میں سے ہو، بھاگ جاتے ہو، ایک سے دوسری بات، دوسری سے تیسری بات، کسی جگہ پہ ٹھہرتے نہیں۔ ذرا عیسیٰ علیہ السلام سے بھاگ کے دکھائیے گا۔ اور یہاں پر ایک اور عقید دیکھیے گا، اور بہت بڑی بات، عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں اللہ کے حکم سے، اللہ کے حکم سے۔ کہا کرتے تھے کہ قم بإذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ لیکن جب اسلام کی عزت کی بات آ جائے نا، پھر اللہ کا ولی جلال میں آتا ہے۔ بڑی مشہور بات اور اتھینٹک بات، حضرت غوث پاک کے دور میں ایک آپ کے مرید سے ایک عیسائی اس بات پہ جھگڑا کر رہا تھا کہ میرا نبی تمہارے نبی سے افضل ہے۔ کہا جی وہ کیسے؟ کہا کہ میرا نبی مردوں کو زندہ کرتا تھا، تمہارے نبی نے تو کسی مردے کو زندہ ہی نہیں کیا۔ ادھر سے حضرت غوث پاک بھی چلتے ہوئے آ گئے۔ آپ نے فرمایا کس بات پہ جھگڑ رہے ہو؟ تو اس نے وہ بات بتائی۔ کہا چلو قبرستان میں چلو۔ قبرستان میں گئے، کہتے کہ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہہ کے زندہ کرتے تھے؟ اس نے قم بإذن اللہ کہتے تھے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا۔ آپ نے قبر کو ٹھوکر ماری، فرمایا کہ میرے حکم سے زندہ ہو جا۔ کیا کہا؟ میرے حکم سے کھڑا ہو جا۔ پھر مردہ کھڑا ہوا۔ مردے کی کیا مجال کہ وہ کھڑا نہ ہو؟ اللہ وجہ کیا ہے؟ فرمایا تمہیں نہیں پتا کہ میرے نیک بندوں پہ ایک مقام ایسا بھی آتا ہے کہ ان کی زبان ہی میں بن جاتا ہوں، سبحان اللہ، ان کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں، ان کے پاؤں میں بن جاتا ہوں، ان کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں۔
زبان الفاظ ان کے ہوتے ہیں، طاقت ان میں میری شامل ہوتی ہے۔ فرمایا کہ تم بھی اذنی، اور اس عیسائی سے کہا کہ تمہارا نبی عظمت والا ہے، ان کی عظمت سے انکار نہیں۔ وہ کہتا تھا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، میں تو اپنے نبی کا غلام ہوں۔ میں نے کہا کہ میرے حکم سے کھڑا ہو، جب غلام کی یہ شان ہے تو سوچو آقا کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آخری آیت مبارکہ ہماری آج کی، عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے تشریف لے کے جانے لگے نا، یا قیامت کے دن جب رب تعالیٰ ان سے سوال کرے گا تو یہ بلا کیا کہیں گے؟ کہیں گے ان تعذبهم فإنهم عباد، اے اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے، اپنی امت کی طرف اشارہ کریں گے، اللہ اگر تو ان کو عذاب دینا چاہے تو یہ تیرے بندے ہیں، یہ تیرے بندے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اگر تو معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو غالب حکمت والا ہے۔ خود درمیان میں سے نکل گیا کہ نہیں؟ نکل گئے، بولے تو صحیح، نکل گئے، نکل گیا نا۔ کہا کہ اللہ تم اگر ان کو عذاب دینا چاہیے تو یہ تیرے بندے، تیرے بندے ہیں، یہ نہیں کہا کہ یہ میرے امتی ہے، کہ قربان جاؤ اپنے نبی کی ذات سبحان پہ۔ اللہ، سبحان اللہ۔ آخری وقت ہے، نبی پریشان ہے، اللہ نے جبریل کو بھیجا کہ جاؤ میرے محبوب سے پوچھو تو صحیح کہ چہرے پہ پریشانی کیا ہے۔ جبریل آتے ہیں، آ کر عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اللہ پوچھ رہا ہے پریشان کیوں ہے؟ عرض کرتے ہیں کہ اے میرے مولا تیرا وعدہ تھا کہ جب تک میں موجود ہوں تو عذاب نہیں دے گا، اب تو میں ظاہری اس دنیا سے پردہ کر رہا ہوں، پہلے مجھے یہ بتا میرے بعد میری امت کے ساتھ کیا کرے، پہلے اس بات کا فیصلہ کر، پھر میں بتاؤں گا کہ میں نے رہنا ہے یا تیرے پاس آنا ہے۔ رب کی ذات نے فرمایا کہ اے جبریل میرے نبی سے کہہ دے کہ ہم تمہاری امت کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ان کو خنزیر بندر نہیں بنائیں گے، اور